اس زبان کا نام جو اردو رکھا وہ رکھا ہے بزم اردو کے اس دوسرے ویڈیو میں آپ سبھی ناظرین و حاضرین کا میرا خلوص بھرا سلام۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اردو کی جائے پیدائش کے سلسلے میں، اور ہم نے کہا تھا کہ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جو برصغیر میں پیدا ہوئی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے برصغیر میں پیدا تو ہوئی، لیکن برصغیر میں اردو کہاں پیدا ہوئی، اور ذیلی عنوان کے تحت ہم بات کریں گے اردو زبان کے ناموں کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اردو جو برصغیر میں پیدا ہوئی، اور برصغیر میں کہاں پر پیدا ہوئی؟ یہاں جب مغل ہندوستان میں آئے، ان کی سرکاری زبان فارسی رہی، اور فارسی اور مقامی زبانوں کے آنکھ مچولی کے سبب اس اردو کی جائے پیدائش کے لیے ماہرین نے مختلف اور متضاد نظریے پیش کیے۔ جیسے کسی نے یہ کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، کسی کا دعویٰ یہ تھا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، کسی کا نظریہ یہ رہا کہ اردو کا تعلق سرزمین پنجاب سے ہے، تو کسی کا نظریہ یہ رہا کہ اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ محمد حسین آزاد ایک مشہور شاعر اور ادیب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اس طرح سے اس کے مختلف اور متضاد نظریات سامنے آتے ہیں۔ دراصل اردو ایک مرکب تہذیب کی پیداوار ہے، اور تہذیب کے کس رو نے اس کو کن مخصوص حالات میں کہاں پر اس کی پیدائش کی، اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے ماہرین کے متضاد نظریات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق آج کل جو نظریہ زیادہ عام اور قابل قبول ہے وہ پروفیسر مسعود حسین خان کا یہ نظریہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی ایک کتاب تاریخ زبان اردو میں دیا ہے۔ ان کا نظریہ اس لیے زیادہ عام اور قابل قبول ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نظریہ تاریخی لسانیات کے اصولوں کے پیش نظر دیا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی پیدائش برصغیر میں ہوئی، اور برصغیر میں کہاں، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کسی نے کہا دہلی میں، کسی نے کہا پنجاب میں، کسی نے کہا دکن میں، اور کسی نے کہا پنجاب اور دوسرے علاقوں میں۔ اور آج کا جو نظریہ زیادہ عام ہے وہ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں، وہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کا رہا ہے۔ تو آتے ہیں ہمارے جو ذیلی عنوان اس موضوع پر آتے ہیں، اختصار کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اردو جب ترقی کرتی گئی، اس نے اپنی ارتقاء کے دوران کئی نام تبدیل کیے۔ یہ برصغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنی ارتقاء کے دوران مختلف نام تبدیل کیے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اس زبان کا نام ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان پڑا۔ ہندی جو اورنگزیب کے زمانے میں ایک شاعر تھا جعفر زکلی، اس نے دیا ہے، اور اس کے بعد جو صبرس ایک مشہور کتاب ہے وہ ملا وجھی نے لکھی ہے۔ ملا وجھی جو دکن کے ہی ایک شاعر تھے، ادیب تھے، انہوں نے اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اسی طرح سے دکن کے لوگوں نے اس زبان کو دکنی کا نام دیا، اور گجرات کے لوگوں نے گجری یا بولی گجرات کہا ہے۔ اگر دہلی کی بات کی جائے
تو دہلی میں اس زبان کا نام ریختہ دیا گیا کیونکہ دہلی میں یہ زبان زیادہ پختہ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اردو کا پہلا شاعر بھی مانا جاتا ہے، انہوں نے چند اشعار غزل کے پہلے اردو میں تحریر کیے اور فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے اس زبان کا نام دہلوی رکھا۔ اور امام غزل خدائے سخن میر تقی میر نے اردو زبان کا نام زبان اردوائے معلی دیا ہے۔ لیکن یہ سارے نام بدلتے گئے اور اردو جاننے والوں نے کسی بھی نام کو مکمل طور پر اس کا نہیں مانا، اور اس طرح سے 18ویں صدی میں، یہ 1780 ہے، جو ماہرین اور محققین کے مطابق سب سے پہلے اس زبان کا نام جو اردو رکھا، وہ رکھا ہے اردو کے ایک نامور شاعر شیخ غلام حمدانی مصطفی نے، اور وہاں سے اردو زبان کا نام اردو قرار پایا، اور زبانوں کے نقشے میں اسی نام سے اس کو اب مانا جاتا ہے، یعنی کہ اسی نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کئی نام جن میں ہندی، زبان ہندوستان، دکنی، گجری، بولی گجرات، دہلوی، ریختہ اور زبان اردوائے معلی کے بعد آخر کار اس کا نام اردو قرار پایا۔ تو اس طرح سے آج کے ان موضوعات جس پہ ہم نے بات کی، اختصار کے ساتھ ان پہ بات ہوئی، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور نہ صرف اردو زبان و ادب کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی، بلکہ 8ویں سے 10ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے خاص ان کے نصاب سے متعلق بھی ویڈیوز انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ آپ کی آراء، آپ کی تجاویز سر آنکھوں پر، ان کا ہم انتظار کریں گے۔ اپنے آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔